بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ پنجم کے کتاب الزہار میں ہے۔ اب درس کی ابتدا میں پہلے تو زہار کی وضاحت بتاؤں گا کہ زہار کی معنی کیا ہے، زہار کا مطلب کیا ہے، اور اس کے بعد پھر زہار کے جناب شرائط اور سیگے، اور پھر اگلے درسوں میں زہار کے احکام انشاءاللہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ زہار زہر سے لیا گیا ہے۔ زہر جو ہے وہ کمر کی معنی میں ہے، جیسے امام حسین علیہ السلام نے بھی 10 محرم کو فرمایا تھا، الآن انکسر زہری، ابھی میری کمر ٹوٹ گئی، جب حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی۔ تو خیر وہ تو میں نے تیمناً تبرکاً مولا حسین علیہ السلام کا نام لیا۔ یہاں پر جو زہار کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ اپنی بیویوں سے جدائی کرتے تھے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ ان کو طلاق دیتے تھے، لیکن ان کے طلاق دینے کے کچھ الفاظ عجیب و غریب تھے۔ مثلا بیوی کو کہہ دیتے تھے، زہرک علیہ کزہر امی، تیری پشت مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت۔ یعنی کیا؟ یعنی جیسے میں ماں کی پشت پر سوار نہیں ہو سکتا ہوں، اسی طریقے سے تم پر بھی سوار نہیں ہو سکتا ہوں۔ یعنی کیا؟ یعنی آج کے بعد میں تمہارے ساتھ بیوی شوہر والا کام نہیں کروں گا۔ تو شرعاً یہ چیز حرام ہے۔ اگر کوئی شخص اس قسم کا جملہ ابھی بھی کہے گا تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا، اور کفارہ کے بعد وہ اپنی بیوی کی طرف جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو زہار ہے فرماتے ہیں کہ اس کو منجز ہونا چاہیے، اس کو معلق بھی کیا جا سکتا ہے۔ معلق یعنی کسی شرط پر مشروط کرنا، مثلا زہرو کے علیہ کزہر امی ان جاء زید، ٹھیک ہے، یا صفت پر معلق کیا جا سکتا ہے، زہرو کے علیہ کزہر امی ان طلع الشمس۔ شرط اور صفت کا فرق پہلے بھی میں بتا چکا ہوں اور آپ لوگوں کے بھی ذہن میں ہوگا۔ شرط ایسے کام کو کہتے ہیں جس کا ہونا اور نہ ہونا دونوں کے احتمال ہوں۔ صفت اس کام کو کہتے ہیں جو حال میں موجود نہ ہو لیکن مستقبل میں یقیناً ہوگی، جیسے طلوع شمس۔ اور اس کے بعد پھر سیگہ زہار بھی آپ کو جو ہے کیا ہے وہ بتائیں گے کہ زہار کا سیگہ کیا ہوتا ہے۔ اس میں پھر ایک گفتگو یہ بھی ہوگی، کیا صرف ماں کی پشت کے ساتھ تشبیہ دینے سے زہار واقع ہوتی ہے، یا تمام وہ عورتیں جو اس مرد پر حرام ہیں، محرمات ہیں، ان کے بھی پشت کے لفظ کہنے سے زہار واقع ہوگی؟ پھر جو اس بندے پر حرام ہے کچھ نسب کے ذریعے حرام ہے، جیسے ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، کچھ دودھ پینے کے ذریعے حرام ہوتے ہیں جیسے مادر رضائی ہے، خواہر رضائی ہے، اور کچھ دامادی کے ذریعے جو ہے کیا ہے اس کے لیے محرم بن جاتی ہیں، جیسے اس کی ساس وغیرہ ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ اگر آپ لوگ دقت کریں تو بحث آسان ہے، کوئی خاص پیچیدہ بحث نہیں ہے۔ ہم چلتے ہیں کتاب الزہار، زہار کی کتاب۔ وہ ہوا یہ زہار فعال، فعال کے وزن پر ہے، من الزہر، اس کو زہر سے لیا گیا ہے۔ اختص بہی، فرماتے اس زہار کو مخصوص کیا گیا ہے زہر کے ساتھ، کس لحاظ سے؟ الاشتقاق، کہ زہار کو مشتق کریں زہر سے۔ کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ زہر محل رکوب، یہ وہ جگہ جہاں پر انسان سوار ہوتا ہے، کس پر؟ فی المرکوب، مرکوب میں، گدھے گھوڑے پر، کمر پر ہی انسان جو کیا ہے اس پر سوار ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر مراد کیا ہے؟ کیا یہاں کوئی اونٹ گھوڑا مراد ہے؟ کہتے ہیں والمراد بہی ہونا، مراد زہر سے ہونا یہاں کتاب زہار میں تشبیہ المکلف، وہ یہ ہے کہ مکلف تشبیہ دیتا ہے من، ایک ایسی عورت کی، یملک نکاحہا، جس کے نکاح کا یہ مالک ہے، یعنی جو عورت اس کے نکاح میں ہے اس کی تشبیہ دیتا ہے بزہر محرمت علیہ، ایک ایسی عورت کے پشت کے ساتھ
جو عورت حرام ہے اس مرد پر ابدن، عارضی حرام نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے، بے نسب، چاہے خونی رشتے کے ذریعے حرام ہوئی ہو، اور رضائن، چاہے دودھ پینے کے ذریعے حرام ہوئی ہو، قیل، اور کہا گیا ہے، او مصاحرتن، یا دامادی کے ذریعے حرام ہوئی ہو، وہو محرم، زہار کا شرعی حکم یہ ہے کہ یہ زہار حرام ہے، وَإِن ترتبت علیہ الأحکام، اگرچہ اس زہار کے پھر کچھ احکام بھی اس پر مترتب ہوتے ہیں۔ بھائی لقولہ تعالیٰ، یہ لقولہ میں لام تعلیل ہے، یہ اس کی حرمت کی علت بتا رہی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنَّهُمْ، بتحقیق وہ لوگ، لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ، وہ برا جملہ بولتے ہیں، وَزُورًا، اور زور عام طور پر تو جھوٹ کی معنی میں ہے، لیکن یہاں پر وہی باطل کی معنی میں، باطل باتیں کرتے ہیں۔ لیکن قیل، لیکن کہا گیا ہے، انہو، بتحقیق شان یہ ہے، لا عقاب علیہ، یہ حرام ہے لیکن اس پر کوئی سزا نہیں ملے گی، اس پر کسی قسم کی کوئی سزا نہیں ملے گی۔ کیوں؟ لتعقیب ہی، اس لیے کہ زہر کے پیچھے یا زہار کے پیچھے بالعفو، عفو کا لفظ آیا ہے۔ وہ عفو کا لفظ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بتحقیق اللہ تعالیٰ جو ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن فرماتے وَيُضَعَّف، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی سزا اور گناہ نہیں ہے، یہ بات ضعیف ہے۔ کیوں؟ بِأَنَّهُ، بتحقیق یہ معاف کرنے والے وصف، یہ وصف ہے مطلق، یہ وصف مطلق ہے جس کا زہار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ ہر گناہ میں اللہ معاف کرنے والا ہے۔ فلا یتعین، پس معین نہیں ہے، کونہ، کہ یہ جو معافی والی بات ہے، ان ھذا ذنب، وہ اس ذنب معین سے ہو۔ یہ ذنب معین کیا ہے جناب؟ یہ ذنب معین یعنی کیا؟ وہ زہار والی بات ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ زہار والی بات ہو۔ وصیغتہ، اور زہار کا سیگا کیا ہے؟ ہی کی ضمیر پلٹے کی بیوی کی طرف، او انتے، یا اگر بیوی سامنے موجود ہے تو اس کے ساتھ خطاب کرتے تو، او ہادہی، یا اس میں اشارہ کے ذریعے کہتا ہے یہ، او فلانا، فلانا کی جگہ پہ وہ نام لے گا، فلاں بیوی میری، علیہ، مجھ پر، وَنَحْوِهِ، یا علیہ کی طرح اور لفظ کہے، مثلا لدیہ، منی، او محذوف صلت، یا اس میں صلے کو حذف کرے۔ محذوف صلہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی صرف یوں کہے کہ ظہر امی، اوپر والے لفظ جو ہے کیا ہے، وہ نہ کہے کہ فلاں فلاں یا ہی انتے، ٹھیک ہے؟ مثلا کہے کہ زوجتی علیہ کا ظہر امی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہ کہے۔ خوب، کا ظہر امی، مثلا یہ کہے کہ میرے ماں کے پشت کی طرح ہے، اور اختی، میرے بہن کی پشت کی طرح ہے، اور بنتی، یا وہ میرے بیٹی کے پشت کی طرح ہے، او غیر ہن من المحرمات، یہاں تو تین کا نام لیا، ماں، بہن، بیٹی۔ اچھا، اب ماں نانی بھی ہو سکتی ہے، دادی بھی ہو سکتی ہے، بھانجی بھی ہو سکتی ہے، بھتیجی بھی ہو سکتی ہے، نواسی پوتی بھی ہو سکتی ہے۔ ولو من الرضا، اگرچہ یہ شخص ماں سے وہ رضائی ماں کا بھی کہے، علی الاشہر، تو قول مشہور کے مطابق رضائی ماں کے ساتھ بھی زہار واقع ہو جاتا ہے، فی الامرین، دونوں باتوں میں۔ بھائی دونوں باتیں کیا ہیں؟ کہ جناب یہ نسبی میں بھی جو ہے کیا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور رضائی میں بھی جو ہے کیا ہے وہ زہار ہو جاتا ہے۔ وہ ہما، امرین سے مراد کیا ہے؟ وقوعہ، کہ زہار واقع ہوتی ہے، بتعلیق ہی، کہ ہم زہار کا تعلق کریں، بغیر الام، ماں کے علاوہ دوسری عورتوں کے ساتھ۔ دوسری عورتیں کون سی ہیں؟ من المحارم النسبیات، وہ عورتیں جو نسب اور خونی رشتے کی وجہ سے محرم ہوتی ہیں۔ ایک بات یہ ہے، یہ ایک امر یہ ہے، وہ محرمات رضا، اور جو رضائی محرمات ہیں مطلقاً، وہ بھی چاہے ماں ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بیٹی ہو، ان سب کے لیے جو ہے کیا ہے زہار واقع ہو جائے گا۔ وَمُسْتَنَدُ عموم الحکم فی الاول، اچھا، محارم نسبی میں آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہاں پر حکم عام ہے؟
عام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ماں بہن بیٹی سب کو شامل ہو جاتا ہے. مَأَنَّ ظاہر الآیت، جبکہ آیت کا ظہور جو ہے جناب، اور وہ سبب، اور اس جو سبب بتایا گیا ہے تحریم کا، فرماتے ہیں ان سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ ان سے ظاہر ہوتا ہے الحکم بتعلق ہی، کہ اس حکم کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ صرف ماں کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ اس حکم کا تعلق نہیں ہوگا. بالام صحیحتا، دلیل ہمارے پاس دو صحیحہ روایت ہیں، ایک زرارہ صاحب کی ہے اور دوسری جمیل صاحب کی ہے، ان الباکر و صادق علیہما السلام. وہ دونوں روایتیں ان دو اماموں سے نقل کی گئی ہیں. اب آپ پوچھیں گے کہ جناب زرارہ نے کس سے نقل کی ہے، جمیل نے کس سے؟ یا تو یوں کہیں دونوں راویوں نے دونوں امام سے نقل کی ہیں، یا آپ یہ کہیں کہ زرارہ نے پانچویں امام سے اور جمیل صاحب نے جو کہا ہے وہ چھٹے امام سے یہ روایت نقل کی ہے. تو یہ روایتیں ہیں جو کہتی ہیں ماں کے ساتھ مخصوص ہے. الدالتان، یہ دونوں روایتیں دلالت کرتی ہیں جناب علیہ، کس پر؟ کہ یہ جو حکم ہے یہ عام ہے، جبکہ آیت کا ظہور اس قسم کی عمومیت والا نہیں تھا. ولا شاہد لتخصیص بالام، کہتے ہیں کوئی شاہد بمعنی دلیل، کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے جو کہے کہ زہار مخصوص ہے ماں کے تشبیہ کے ساتھ، اور وہ بھی ماں کون سی؟ جو نسب والی ہو. فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول سے کچھ لوگوں نے یہ تخصیص کو ثابت کیا، ما ہن امہاتہم، یعنی وہ عورتیں ان کی مائیں نہیں ہیں، امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں جن کے ساتھ یہ تشبیہ کرتے ہیں. کہتے ہیں بھائی اس میں اللہ نے یہ تو کہا کہ بیویاں ان کی مائیں نہیں بنتی، لیکن اللہ نے نفی تو نہیں کی کہ بہن یا بیٹی کے ساتھ تشبیہ کرے تو وہ زہار نہیں واقع ہوگی. لأنہ، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ یا یہ قول خدا لا ینفی، یہ نفی نہیں کرتا ہے غیر الام، غیر ماں کی. ونحن، اور ہم نثبتو، ثابت کرتے ہیں غیرہا، ماں کے علاوہ بہن بیٹی کو، بالاخبار صحیحت، اخبار صحیحہ کے ذریعے جو ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی. لا بالآیت، ہم آیت کے ذریعے ثابت نہیں کرتے کہ آپ ہم پر کوئی. ولا فی صحیحت سیف تمار، اور سیف تمار کی روایت سے بھی ہم عمومیت کو ثابت نہیں کرتے ہیں. یہ سیف تمار نے کس سے روایت نقل کی ہے؟ ان صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت اس نے نقل کی ہے. قال، راوی کہتا ہے قلت لہو، میں نے امام علیہ السلام کو عرض کی، الرجل یقول لامرأتہ، ایک مرد کہتا ہے اپنی بیوی کو، انت علیہ، تو مجھ پر ہے، کظہر اختی، جیسے میری بہن کی مجھ پر کمر ہے، اور امتی، جیسے میرے پھپھو. پھپھو کسے کہتے ہیں جناب؟ باپ کی بہن کو. یا تمہاری کمر مجھ پر ایسے ہے جیسے میرے پھپھو کی کمر ہے. اور خالتی، خالہ یعنی ماں کی بہن، تم مجھ پر ایسے ہو جیسے میری خالہ کی کمر. قال، قال اس قال کا فاعل راوی ہے، یعنی راوی کہتے فقال، اس قال کا فاعل امام ہے. راوی کہتے پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، انما ذکر اللہ تعالی الامہات، بتحقیق اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے امہات کا. وَإِنَّ هَذَا لَحَرَامٌ، باقی یہ جو کہتا ہے کہ تو میری خالہ میری پھپھو کی طرح، یہ حرام ہے. خوب، اب یہاں پر اس حدیث کو ہم کیسے مد نظر رکھیں؟ فرماتے لأن عدم ذکر ہی، بتحقیق کہ اللہ تعالیٰ کا غیر امہات کو ذکر نہ کرنا، لا يدل، یہ دلالت نہیں کرتا، علی الاختصاص، کہ جناب یہ حکم مخصوص ہے کس کے ساتھ؟ ماؤں کے ساتھ. ولا یلزم، یہاں پر ممکن ہے کوئی بندہ اعتراض کرے، پھر تو اللہ تعالیٰ نے تاخیر البیان کر دی، ٹھیک ہے، کہتے نہیں یہ بھی لازم نہیں آتا ہے. ولا یلزم تاخیر البیان ان وقت الحاجت، وقت حاجت سے جو ہے کیا ہے تاخیر بیان بھی لازم نہیں آتا ہے. اب الخطاب، یا اللہ تعالیٰ کو جو خطاب کرنا تھا اس سے بھی تاخیر لازم نہیں آتی. کیوں؟
لأنہو علیہ السلام، اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اجاب بتحریم، جواب تو دیا کہ پھپھو خالہ کے ساتھ بھی یہ لفظ کہنا، ان کے ساتھ تشبیہ کرانا یہ بھی حرام ہے۔ وَلَعَلَّ سَائِلُ، شاید سوال کرنے والا استفاد مقصودہ، اس نے اپنے مقصود کو استفادہ کر لیا منو، اس امام کے قول سے، یعنی راوی اتنا پڑھا لکھا تھا کہ راوی امام علیہ السلام کے حرام سے سمجھ گیا۔ اذ لیس فی السؤال، اس لیے کہ سوال میں راوی نے کوئی ایسی چیز نہیں پوچھی جو یدل علی موضع حاجت ہی، جو دلالت کرے کہ اس کو ضرورت تھی کہ امام کلیئر بتاتے کہ غیر ماں کے ساتھ بھی یہ چیز واقع ہوتی ہے یا نہیں۔ اس نے ایک چیز پوچھی تو ممکن ہے حلیت حرمت کے حوالے سے پوچھا ہو۔ وَمُسْتَنَدُ عُمُومِهِ فِي الثَّانِي، اچھا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ زہار جو ہے جناب رضا میں بھی عمومیت رکھتی ہے، یعنی مادر رضائی یا خواہر رضائی کے ساتھ؟ قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم کا فرمان ہے، انہوں نے کیا فرمایا کہ جناب یحرم من الرضا، حرام ہو جاتا ہے رضا کے ذریعے، ما ہر وہ چیز جو حرام ہوتی ہے نسب کے ذریعے، پس زہار نسب کے ذریعے حرام ہے تو رضا کے ذریعے بھی حرام ہے۔ وقول الباقر علیہ السلام، اور امام محمد باقر علیہ السلام کا بھی فرمان ہے فی صحیحۃ زرارہ، جناب زرارہ صاحب کی جو ہے کیا ہے وہ صحیح میں، کیا امام فرماتے ہوا من کل ذی محرم، کہ یہ زہار جو ہے کیا ہے وہ ہر اس عورت کے ساتھ تشبیہ کے ساتھ ہو جاتی جو اس پر حرام ہو، من امن، چاہے وہ ماں ہو، او اختن، چاہے وہ بہن ہو، او امتن، او امتن، یا پھپھی ہو یا خالہ ہو، الحدیث، جناب یہاں پر یہ جو ہے کیا ہے وہ حدیث گزر چکی۔ وَكُلُّ من الفاظ العموم، اور یہ جو لفظ کل ہے امام نے فرمایا من کل ذی محرم، یہ کل الفاظ عموم میں سے ہے، یشمل المحرمت رضاءً، یہ شامل ہو جاتا ہے اس عورت کو جو رضا کے ذریعے بھی محرم بنی ہو۔ وصلی اللہ علیہ